بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ ویڈیو جاری کر دی ہے خارق کے جزیرے کے اوپر جو اٹیک کیا امریکہ نے، اور ویڈیو کے اوپر لکھا ہے ان کلاسیفائڈ۔ دیکھیں، یہ ایران پہ دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش، جو انفارمیشن آئی اس کے مطابق 90 کے قریب بم مارے ہیں اس جزیرے پہ۔ اور جزیرہ آپ کو پتا ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ 20 مربع کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، بہت بڑا تو ہے نہیں۔ تو یہاں پہ امریکن ایئر فورس نے B-2 بمبرز کا استعمال کر کے 20 کے قریب بم مارے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی ایٹمی اثاثے ہیں یا کوئی میزائلوں کی سائٹس ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں صرف تیل کی تنصیبات ہیں، اور ان تنصیبات کو چلانے کے لیے ایک تھوڑا سا سٹرکچر ہے، یا کوئی تھوڑا بہت یہاں پہ ملٹری کی موجودگی ہو سکتی ہے دفاعی نقطہ نظر سے۔ اب امریکہ نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے صرف کچھ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جو دفاع کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کو ایک وارننگ کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے ایران کو دھمکانے کی کوشش کی ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر جزیرے کو تباہ کر دیں گے، اور 90% ایران کی جو صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے آئل کو، وہ اس کو ڈیمیج کریں گے۔ پھر ایران کو دوبارہ سے کام کرنا پڑے گا۔ لیکن ایران نے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا کچھ کیا گیا، ہمارے توانائی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا، تو ہم پورے خطے میں یہی کریں گے۔ ہمارا تیل نہیں بکے گا، ہماری بجلی نہیں چلے گی، تو پھر کسی کا بھی تیل نہیں بکے گا، کسی کی بھی بجلی نہیں چلے گی، اور امریکہ کے مفادات خطے میں ڈیمیج کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ایران اس کا رد عمل کیا دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک آگ ہے جس سے امریکہ نے کھیلنا شروع کیا۔ یہاں پہ تیل کی بہت بڑی بڑی اور بھی تنصیبات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرح کی یہ دھمکی ہے، جس طرح وہ ویڈیو جاری کی، وہ ویڈیو جاری کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، ان کلاسیفائڈ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تاکہ ایران دیکھ لے اور اس کو پتا چلے کہ جناب ہم یہ کر سکتے ہیں، اور اتنا قریب اگر ہم آ گئے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ ہم یہ تنصیبات تباہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے رد عمل میں UAE نے کچھ چیزیں کی ہیں، اور کچھ چیزیں UAE کر سکتا ہے۔ نمبر ایک تو ایران نے خارق اور ابو موسیٰ جیسے جزیروں پر حملوں کے بعد UAE کی عوام کے لیے اور آبادیوں کے لیے ایک اپیل جاری کی ہے فوری طور پہ۔ جو دبئی کی آبادی ہے UAE کی، انہیں اور وہاں کے جو عوام ہیں انہیں ایک اپیل کی ہے ایران نے یہ 2 جزیروں پہ حملے کے بعد، اور انہوں نے کہا جی اپنے نقصان سے بچنے کے لیے جتنے بھی شہری ہیں وہ اپنے شہروں میں موجود بندرگاہوں سے، یا جن ٹرمینلز کے اوپر جہاز آ کر لنگر انداز ہوتے ہیں، بحری جہاز، ان ٹرمینل سے، اور جو امریکی ٹھکانے ہیں جہاں پہ یا جہاں پہ امریکن ٹھہرے ہوئے ہیں، ان جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور ساتھ ایران نے یہ کہا کہ وہ امریکی مفادات والے توانائی سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، تو فیوچر میں لوگ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ پھر ایک اٹیک کیا ہے UAE نے ایک ایسی جگہ پہ جس سے ایک نئی قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی۔ دیکھیں، امریکہ کے لیے سب سے بڑا پنگا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے، کیونکہ اس کو کھلوانے میں امریکہ ابھی تک مکمل طور پہ ناکام رہا۔ امریکہ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ایران اتنی طاقت کے ساتھ اس کو بند کر لے گا۔ حالانکہ یہ ایک رپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کہ باقاعدہ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ شائع کر دی ہے، جس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا اور ان کی انتظامیہ کو بتایا کہ ایران آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے اور ایک بڑی مصیبت پڑ جائے گی۔ لیکن وہ سب یہی سمجھتے رہے کہ یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے ایران ہتھیار ڈال دے گا، یعنی اسرائیل اور امریکہ اتنا بڑا حملہ کریں گے ایران کے اوپر کہ ایران ہتھیار ڈال دے گا، اور آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا خیال اس کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ہوا، انہوں نے آبنائے ہرمز بند کر دی، اور اب صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہ کھلوا ہی نہیں پا رہے۔ تو ایک اٹیک کیا ایران نے UAE میں، اور یہ فجیرہ کی بندرگاہ پہ ہوا۔ فجیرہ کی بندرگاہ پہ ایک بہت بڑا آئل کا ڈیپو ہے، یعنی اس ریجن میں جو آئل کے ڈیپوز ہیں ان میں جو سب سے بڑا ان میں سے ایک ہے، اور یہ UAE کے اندر تیل ذخیرہ کرنے کا ڈیپو ہے۔ اس کے اوپر اٹیک کیا، وہاں پہ ڈرون حملہ ہوا، اور آگ لگی ہوئی ہے بڑی شدید۔ اچھا، آگ لگنے کے بعد اب اس ڈیپو کو استعمال نہیں کر سکتے، بحری جہاز وہاں پہ اب نہیں آئیں گے۔ جو ری فیولنگ ہوتی ہے بحری جہازوں کی وہ یہاں سے ہوتی ہے، اور اس فیسلٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ آبنائے ہرمز کو استعمال نہیں کر پا رہے تو دیکھیں نا، اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں آپ ایک مرتبہ خلیج کا، آپ کو نظر آئے گا ایک خلیج فارس کا علاقہ ہے، یہاں سے جتنا تیل نکلتا ہے وہ آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرتا ہے۔ لیکن اگر یہ رستہ بند کر دیا جائے تو زمینی رستوں کو استعمال کریں جو بہت مہنگے پڑتے ہیں، لیکن تیل کی ترسیل جاری رہ سکتی ہے، اور آبنائے ہرمز کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے اگر زمینی رستوں سے ریڈ سی کی طرف چلے جائیں تو، یا عمان کی کسی بندرگاہ کو یا کچھ ایریاز کو استعمال کر لیا جائے تو ایران نے اسی پیش نظر اس بندرگاہ کو ڈیمیج کیا ہے، وہ اسی لیے کہ یہ بائی پاس کرتی ہے آبنائے ہرمز کو۔ اور ایک چیز اور جو ایران کرنے جا رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ ایران بڑی تیزی سے جو یمن کے ساتھ معاملات ہیں وہ کر رہا ہے۔ اگر وہاں پہ موجود حوثی فورسز وہ باب مندب کو بند کر دیتی ہیں تو پھر تو کہانی بہت حد تک ختم ہو جائے گی پورے ریجن کی۔ یاد رکھیں، اس پورے خطے میں 2 بہت امپورٹنٹ جگہ ہیں۔
ایک آبنائے حرمت ہے، اور اسی طرح ایک اور بہت امپورٹنٹ جگہ ہے جس کو کہتے ہیں باب مندب۔ یہ ذرا آپ غور سے دیکھیں، یہ آپ کو سمندر میں ایک ایریا نظر آ رہا ہے، اس کے ایک طرف یمن ہے، ایک طرف جبوتی ہے، یا ایک طرف آپ صومالیہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرف ہے۔ تو یہ افریقہ اور گلف ممالک کے بیچ میں ایک پٹی جاتی ہے پانی کی جسے ریڈ سی کہتے ہیں، آگے جا کے سعودی عرب آ جاتا ہے، اور یہی وہ رستہ ہے جو سویز کنال سے مصر سے ہوتا ہوا گزرتا ہے اور یورپ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یورپ کو جتنی بھی ترسیل ہوتی ہے پیٹرولیم کی یا را مٹیریل کی، یا جتنی بھی چیزیں یہاں سے ایکسپورٹ ہو کر یورپ جاتی ہیں، وہ اسی باب مندب سے ہو کر گزرتی ہیں، چاہے پاکستان بنا رہا ہے، چاہے انڈیا بنا رہا ہے، چاہے افغانستان، کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی چیز جا رہی ہے، یا گلف ممالک سے چیزیں جا رہی ہے، یا ایون جو سامان جاتا ہے افریقہ سے، وہ بھی یہ یہاں سے ہو کے گزرتا ہے ریڈ سی میں سے، اور آگے سے یہ چلا جاتا ہے سویز کینال سے ہوتا ہوا یورپ کی طرف۔ اب اگر باب مندب کو بند کر دیا جاتا ہے اور ایران اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یا یمن کے ساتھ مل کر، تو پھر بہت بڑی مصیبت بن۔ یمن بڑے لمبے عرصے سے جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ بڑے تگڑے ہیں، وہ یہ کام جانتے بھی ہیں، اور وہ سمندر کو کنٹرول کرنا بھی جانتے ہیں، ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے اس میں۔ یہ وہی ایریا ہے یمن کا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ سعودی عرب نے یو اے ای کے اوپر اٹیک کیا تھا، کہ یو اے ای وہاں پہ اپنا کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، کہ باب مندب پہ یو اے ای کا کنٹرول بہتر ہو جائے، لیکن اب یو اے ای خود ایک مصیبت میں، وہاں پہ بم گر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یو اے ای کا کنٹرول سوڈان کے اوپر بھی کمزور ہوا ہے۔ اگر آپ نے میری ایپیسوڈ دیکھی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوڈان کے اندر یو اے ای مداخلت کر رہا ہے، اور لیبیا سے خلیفہ حفتار، جس کے ساتھ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملاقات بھی کی تھی ہتھیار دینے، وہ بھی سپورٹ کر رہا ہے، یو اے ای بھی سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کا موجودہ ملٹری رجیم بھی اس کے اندر انوالو ہے، اور یہ سوڈان کے اندر حالات خراب کر رہے ہیں۔ وہاں پہ سونا بہت زیادہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب جیسے ہی سوڈان کے اوپر یو اے ای کی جو ملیشیا ہے اس کا کنٹرول کم ہوا، یو اے ای کی توجہ ہٹی، تو فوری طور پہ سوڈانی فوج نے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا، چاہے خلیفہ حفتر ہے، چاہے وہ یو اے ای ہے، چاہے ان کی سپورٹ جس ملیشیا کو انہوں نے کیا وہ ہے، ان کو نقصان ہوا، اور وہاں پہ کنٹرول جو ہے واپس سوڈان کے پاس جا رہا ہے۔ تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو باب مندب اگر یہاں پہ بھی کنٹرول ہوتا ہے تو پھر ایران کی گرپ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور ایک انہوں نے فیسلٹی کو اٹیک کر دیا ہے۔ لڑائی اسی طرح سے لگتا ہے کہ اب بڑھتی چلی جائے گی۔ ناظرین، امریکی فوجیوں پہ اب تک جو حملے ہوئے ہیں ان میں ایک بڑا خوفناک حملہ کویت کے اندر ہوا، اور اب اس کے اوپر رپورٹس آ رہی ہیں۔ دی یروشلم پوسٹ نے، اسرائیلی اخبار نے اس کے بارے میں لکھا کہ شعیبہ بندرگاہ پر جو حملہ ہوا، وہاں پہ ایک فوجی اڈا ہے امریکہ کا، اس کو جب نشانہ بنایا گیا تو 30 امریکی فوجی نشانہ بنے ہیں، جن میں سے 20 کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے، اور بری حالت میں ان فوجیوں کو یہاں سے منتقل کیا گیا ہے۔ امریکہ کے طیارے اب تک کتنے تباہ ہو گئے ہیں، ہم ان ساری خبروں کا جائزہ لے لیتے ہیں جن میں امریکن طیارے گرنے یا تباہ ہونے کا ذکر ہے۔ ایک تو شروع میں کہا گیا فرینڈلی فائر کے اندر 3 طیارے امریکہ کے تباہ ہو گئے، تو 3 تو وہ ہو گئے، یہ جیٹ تھے امریکن فائٹر جیٹس، بڑے مہنگے۔ پھر ایک طیارے کے بارے میں خبر آتی ہے وہ عراق میں گر گیا، پھر ایک شمالی ایران کے اندر طیارہ گرنے کی خبر آتی ہے، تو یہ 5 ہو گئے۔ پھر 2 طیاروں میں ایک حادثہ بتایا جا رہا ہے، لیکن ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ جو 2 طیارے ہیں یہ جو ری فیولنگ کرتے ہیں ہوا کے اندر، یہ وہ طیارے تھے۔ اب 2 یہ ڈیمیج ہو گئے، ایک تباہ ہو گیا، اس کے اندر جو امریکن فوجی ہیں وہ بھی مارے گئے، اور 5 طیارے جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر نشانہ بنے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر۔ میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو اس کی ساری تفصیلات بتائی تھی۔ تو اب تک کی اطلاع کے مطابق یہ لگ بھگ 12 طیارے بنتے ہیں، 10 سے 12 طیارے امریکہ کے اب تک ڈیمیج ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں اس لڑائی میں۔ امریکہ کہتا ہے یہ حادثوں میں ہو رہے ہیں، ایران کہتا ہے نہیں جی یہ جنگ میں ہو رہے ہیں۔ اب جو بھی ہو رہا ہے حالات نارمل ہوتے تو طیاروں کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا، سیدھی سی بات ہے۔ یہ جو ری فیولنگ والا طیارہ ہے نا KC-135، یہ بڑا مہنگا طیارہ ہے، سستا نہیں ہے، اور اس کی جو پرائس ہے، یعنی یہ آپ کا ڈیپینڈ اس کے اوپر آپ اس لیے کرتے ہیں کہ لڑائی کے بیچ میں جو جیٹ طیارے ہیں ان کو ری فیولنگ کرتے ہیں یہ طیارے، تو جیٹ کو واپس نہیں جانا پڑتا، وہ ہوا بھی ری فیولنگ ہو جاتی ہے۔ اب یہ طیارہ 80 ملین امریکی ڈالرز کا ہے، یہ اتنے مہنگے طیارے ہیں، اور یہ جناب گر رہے ہیں، طیارے تباہ ہو رہے ہیں، اس کا نقصان امریکہ کو ہو رہا ہے۔ بغداد میں امریکی ایمبیسی کے اوپر ابھی اٹیک کیا ایران نے، اور اس اٹیک کے اندر جو ریڈارز تھے وہاں پہ امریکی ایمبیسی میں لگے ہوئے انہیں تباہ کر دیا ہے، تو انفراسٹرکچر کی تباہی تو ہو رہی ہے۔ ایک اور بہت بڑی خبر، اور یہ خبر امریکہ کو ہلا دینے والی خبر یہ ہے کہ کم جونگ ان، یہ امریکہ کے لیے خوف کی علامت ہے، لوگ اس کو دہشت گرد کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھی عالمی جنگ شروع نہیں کی، اس نے دنیا میں کسی کو ایٹم بم نہیں مارا، اس نے ملکوں کے اوپر قبضے نہیں کیے، لیکن شمالی کوریا کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے، لوگوں کے اوپر بڑے مظالم ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بالکل درست بات ہے۔ شمالی کوریا کے اندر انسانوں کی زندگی اجیرن ہے، وہاں پہ کم جونگ ان، بڑا عجیب سا نام ہے، یہ وہاں پہ حکمران ہے، اور یہ بڑا ظالم آدمی سمجھا جاتا ہے امریکنز کی نظر میں۔ اس کے بعد جو ہتھیار ہیں یہ پوری دنیا پہ اٹیک کر سکتے، اس نے دنیا کے بہترین میزائل بنائے ہوئے ہیں،
اس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، ایٹم بم ہے اس کے پاس، اور اس آدمی کے بارے میں یہ خدشہ رہتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی لڑائی کر سکتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کا ایک پنگا چلتا رہتا ہے۔ جنوبی کوریا کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے اور شمالی کوریا جو ہے اس کے پاس خطرناک ہتھیار ہے۔ جنوبی کوریا کے ساتھ آگے جاپان بھی ہے، اور جاپان کو بھی امریکہ سپورٹ کرتا ہے تاکہ شمالی کوریا سے بچایا جا سکے ان دونوں ملکوں کو۔ ابھی جو لڑائی ہوئی ہے اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے، جب امریکہ کے سارے ریڈار تباہ ہو گئے مڈل ایسٹ میں، تو امریکہ نے جنوبی کوریا جو امریکہ کا اتحادی ہے، جس کو امریکہ بچانا چاہتا ہے شمالی کوریا یعنی کم جونگ ان سے، تو وہاں سے امریکہ نے ریڈار کے سسٹم اور جو اینٹی ایئر ڈیفنس کا پورا ان کا سسٹم ہے وہ وہاں سے اٹھائے اور وہ سارے شفٹ کیے اسرائیل کی طرف، تاکہ کم سے کم اسرائیل کو بچایا جا سکے، کیونکہ یہاں پہ تو خطے میں جنگ نہیں لگی ہوئی جنوبی کوریا میں۔ لیکن جیسے ہی امریکہ نے یہاں سے ہتھیار ہٹائے تو جنوبی کوریا خطرے میں آ گیا۔ شمالی کوریا نے 10 میزائل داغ دیے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے کسی چیز کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن 10 میزائل انہوں نے پھینکے ہیں جنوبی کوریا کے سمندر میں، اور یہ ایک وارننگ شاٹ تھا کہ ہم یہاں موجود ہیں، انہوں نے چیک کیا کہ آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم تو اٹھا کر لے گئے اسرائیل میں امریکنز۔ تو اب شمالی کوریا نے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا، انہوں نے کہا چیک کرتے ہیں ان کا سسٹم کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ انہوں نے 10 میزائل پھینکے بیلسٹک، اور وہ 300-400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سمندر کے اندر اس وقت گرے جس وقت امریکہ اور جنوبی کوریا کی بحریہ وہاں پہ مشقیں کر رہی ہیں۔ یہ جناب کہانی، تو کہانی میں ایک بڑا ٹوسٹ آیا، سچویشن جو ہے وہ ایک دم موو کی ہے، اور یہ ایران کو ایک عجیب و غریب قسم کی اس پہ سپورٹ ملے گی۔ امریکہ اپنے ہتھیاروں کو لے کر جاتا ہے مڈل ایسٹ کی طرف، تو اس کے دوسرے اتحادی جو ہے وہ ولنریبل ہو جاتے ہیں، ان کو مار پڑتی ہے، اور اگر ہتھیار اٹھا کے وہاں لے کر جاتا ہے تو پھر کیا، کہاں سے اٹھائے گا ہتھیار؟ امریکہ کو ہتھیاروں کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اپنی حفاظت کے لیے جو امریکہ میں اس نے ہتھیار رکھے ہیں وہ نکالے گا باہر، تو یہ ایک نئی سچویشن ہوگی، قومی سلامتی کا بھی ایشو بن جائے گا۔ امریکہ بہت بری طرح پھنس گیا، اس نے اپنے اتحادیوں کو بھی پھنسا دیا، اور کم جونگ ان کا اس موقع پر 10 میزائل فائر کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، انٹرنیشنل خبر ہے، اور اس وقت کرنا جب امریکہ اور جنوبی کوریا وہاں پہ مشقیں کر رہے ہیں، اور امریکہ ابھی حال ہی میں وہاں سے اٹھا کر ایئر ڈیفنس کا پورا سسٹم اسرائیل لے کر گیا ہے۔ یہ جناب ایک طرح کا اعلان جنگ ہے کم جونگ ان کی طرف سے۔ اب امریکہ بنت ترلئی کرے گا، اگر یہاں پہ لڑائی کرے گا تو ایک بڑی نئی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ ایک اور چیز، امریکہ کی اکانومی میں نا ایک بہت بڑا کردار ہے پیٹرو ڈالرز کا۔ یہ پیٹرو ڈالرز کیا ہے؟ یہ ایک ٹرمنالوجی ہے جس کو نارملی اوپیک استعمال کرتا ہے۔ اوپیک ایک تنظیم ہے جو دنیا میں تیل کی سپلائی کا کام کرتی ہے، یہ طے کرتی ہے تیل کہاں جائے گا، کتنے کا جائے گا، کیا ہوگا۔ شروع میں اس میں 5 ملک تھے، ایران تھا، عراق تھا، سعودی عرب تھا، کویت تھا اور وینزویلا تھا۔ 5 ملک اس میں شروع میں تھے، اب کوئی 17 ملک ہے اس کے اندر، لیبیا بھی آ گیا، امریکہ، باقی وہ بہت سارے ملک آ گئے اس میں۔ 1974 میں امریکی صدر ڈکسن نے ایک معاہدہ کیا تھا سعودی عرب کی اس وقت کی حکومت کے ساتھ کہ آپ، کیونکہ اس وقت امریکہ بہت بڑا بائر تھا، بہت بڑا خریدار تھا امریکہ اور یورپ سعودی عرب کے تیل کا، تو انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم جو بھی تیل آپ سے خریدیں گے آپ کو ڈالر میں پیمنٹ کریں گے، تو وہ ڈالر میں پیمنٹ کرتے تھے، اور اس سارے نظام کو اوپیک جو ایک تنظیم ہے وہ کنٹرول کرتی تھی، تو اس سے جو کمائی ہوتی تھی اس کو پیٹرو ڈالر کا نام دیا گیا۔ آہستہ آہستہ ڈالر ایک ایسی کرنسی بننا شروع ہو گیا کہ پوری دنیا میں تیل کا کاروبار ڈالر پہ چلنا شروع ہو، اور اتنا زیادہ ڈالر مقبول ہوا کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، آپ ڈالر دیں گے آپ کا چل جائے گا۔ آپ چائنیز کرنسی دے دیں، جاپانی کرنسی دے دیں، آپ پاکستانی کرنسی دے دیں دنیا کے کسی ملک میں، آپ پاؤنڈ دے دیں، یورو دے دیں، نہیں چلتے وہ۔ یورپ کے اندر یورو چلتا ہے، اسی یورو کو آپ کہیں ایشیا میں لے جائیں نہیں چلے گا۔ ڈالر دنیا کے ہر ملک میں ایکسپٹ کیا جاتا ہے، وہ ایک عالمی کرنسی بن گیا پیٹرو ڈالر کے ذریعے سے، یعنی دنیا کی پیٹرولیم مصنوعات کی جو ایک ترسیل ہے وہ ڈالر کے ذریعے سے ہو رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ امریکہ نے پیٹرول امپورٹ کرنا کم کر دیا، کیونکہ امریکہ نے خود اپنا پیٹرول بڑا بندوبست کر دیا، تو ایسے میں چائنا اس وقت سب سے بڑا خریدار ہے پیٹرول کا اس خطے میں، اور روس ایک بہت بڑا سیلر ہے، وہ بہت بڑی مقدار میں پیٹرول بیچتا ہے دنیا کو۔ تو اب ایران نے ایک عجیب و غریب شرط رکھ دی، اور چین نے اور ایران نے ایسا لگتا ہے مل کر امریکہ کو ٹکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ جو بھی جہاز یہاں سے محدود مقدار میں اپنا تیل لے کر جانا چاہتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت، وہ اگر چائنیز کرنسی کے اندر پیمنٹ کرتے ہیں ڈالر کی بجائے تو ہم ان کے لیے راستہ دیں گے۔ دیکھیں، یہ جس وقت امریکن ڈالر گرے گا نا اس وقت امریکہ گر جائے گا۔ اگر کسی ایک چیز نے امریکہ کو سپر پاور کے طور پہ برقرار رکھا ہوا تو اس کو ڈالر ہے، جو پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل کرنسی ہے۔ جب متبادل کرنسی آ جائے گی چیلنج کرنے کے لیے، تو پھر وہ چیلنج صرف یہ نہیں ہوگا کرنسی آ گئی ہے، وہ نئی سپر پاور آ جائے گی، اور اس کو توڑنے کے لیے ایران نے چین کے ساتھ مل کر یہ شرط رکھ دی ہے کہ جناب جنہوں نے لے کر جانے یا تیل کے جہاز، وہ ایک کام کریں، وہ ڈالر کی بجائے چائنیز کرنسی کے اندر لے جائیں اٹھا کے۔ دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں نا، ان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو انہوں نے اپنے ملکوں میں قومی خزانہ رکھا ہوا، اس میں 60% ڈالرز ہیں۔
آپ نے تجارت کرنی ہو آپ کو ڈالر چاہیے ہوتا ہے، آپ نے تیل خریدنا ہو آپ کو ڈالر چاہیے ہوتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ آپ کو ڈالر چاہیے ہوتا ہے. تو ڈالر سے نکل کے جب دوسری کرنسی میں معاملہ جائے گا نا تو پھر سپر پاور کا سٹیٹس خطرے میں پڑے گا. یہ ایران نے ابھی کیا. یہ ایک آغاز ہے، ایک دم تو نہیں ہوگا لیکن ایک آغاز کیا ہے ایران نے، اور اس شرط سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایران کہاں ہٹ کرنا چاہتا ہے اور ایران کے ساتھ کون کون ہے. ناظرین، یہ جو لڑائی امریکہ نے لڑی ہے نا، یا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کام ڈال دیا ہے، یہ امریکہ کے گلے پڑے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت بری طرح اس میں پھنس جائے گا. اس کی گواہی میں آپ کو دیتا ہوں کیسے. یہ ایک خبر ہے، ایک انٹرویو دیا امریکہ کے نائب صدر نے، جے ڈی وینس. انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ آپ صدر ٹرمپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو وہ خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے کہا جی میں جیل نہیں جانا چاہتا. یعنی نائب صدر نے کہا ایران کے خلاف حالیہ فوجی کارروائیوں اور وائٹ ہاؤس میں ہونے والی خفیہ مشاورت کے حوالے سے بڑا محتاط اور پراسرار ان کا موقف ہے. انہوں نے کہا کہ ایران پر حملوں کے حوالے سے وائٹ ہاؤس میں ایک اہم اور خفیہ میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کو اہم مشورے دیے. ایران حملوں پر ٹرمپ کو مشورات، یعنی میں جیل نہیں جانا چاہتا کہ میں اب چیزیں جو ہے وہ اوپن کروں. یعنی انہوں نے ایک ہلچل مچ کی ہے اس کے اس سٹیٹمنٹ سے کہ جناب ایران پہ حملے کی وجہ سے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، تو پھر ٹرمپ تو جیل جائے گا. انہوں نے کہا مشوروں کی تفصیلات میں نہیں بتا سکتا، میں جیل نہیں جانا چاہتا، اس لیے صدر ٹرمپ کے ساتھ جو بات ہوئی وہ میں سامنے نہیں لا سکتا. اس میٹنگ کی حساسیت ایسی ہے وہ کسی بھی قیمت پر اسے عام نہیں کر سکتے. دیکھیں، امریکہ میں بار بار موجودہ رجیم کو سمجھایا گیا تھا کہ یہ والا پنگا نہیں کرنا، لیکن ٹرمپ نے ایپسٹین فائل سے بچنے کے لیے کام ڈال دیا. اب ٹرمپ کے اپنے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. ایک متھ یہ ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، دی ٹیلی گراف نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ، ان کو جناب ایران جنگ پہ ہٹایا بھی جا سکتا ہے کیونکہ ساری تنقید کا رخ ان کی طرف جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ اس کو ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا جائے اور یہ بندہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ پہ سزا بھگت رہا ہو فیوچر میں، کیونکہ اس نے بڑے جارحانہ بیانات دیے ہیں ایران پہ اٹیک کے حوالے سے. تو وہ جنگ جو بڑے شوق سے شروع کی تھی امریکہ نے، اب امریکنز کی گلے پڑی ہوئی ہے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ غلط فیصلوں کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ناظرین، ایران میں جو اب تک لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 1350 کے قریب ہے اور 17,000 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے ہیں. امریکہ کو جو لوگ مطلوب ہیں ان میں سے چند لوگ عوام کے اندر کھلے پھر رہے ہیں. یعنی علی لارنجانی کی ویڈیوز آئی، وہ عوام کے اندر گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف نیتن یاہو کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کدھر گیا، اور اس کی ایک ویڈیو کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن یہ ساری افواہیں، ابھی تک کنفرمیشن کسی چیز کی نہیں آئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسرائیل واپس نارمل ہو پائے گا، کیونکہ اسرائیلی شہری ایک فوبیا کا شکار ہو گئے ہیں، وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں جس قسم کی بمباری انہوں نے گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر دیکھی ہے. ناظرین، پاکستان کے اندر سے کچھ خبریں ہیں، میں آپ کو اگلے ویلاگ میں دوں گا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صحافی ہیں وقاص صاحب، یہ جو مریم نواز کا لگژری طیارہ جو پنجاب حکومت کے یا پاکستانیوں کے پیسوں سے 11 ارب روپے سے خریدا گیا غریب ملک کے، وہ طیارہ پہنچا ہوا ہے ویانا میں، اور صحافی وقاص صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یورپ میں یہ جو طیارہ پھر رہا ہے نا، یہ مریم نواز کا بیٹا جس کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے دوسری، اس کے ہنی مون کا یہ صحافی وقاص نے دعویٰ کیا. دیکھیں، اگر یہ خبر سچ ثابت ہو جائے کہ اس طیارے میں جنید صفدر اور اس کی اہلیہ گئے اور یہ واقعی ان کی ٹریولنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا شریف خاندان کے. یہ منہ چھپائیں گے اور لوگ ان کو نہیں چھوڑیں. اور جو صحافی ہیں وقاص صاحب، اگر ان کی خبر درست ہو جاتی ہے تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کریڈٹ بھی ہوگا. اب تک اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.